بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے دروس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، یہاں ظلم و زیادتی کی قید اس لیے لگائی کہ جن صورتوں میں مؤمن کا قتل جائز ہے، اس صورت میں قتل کرنا جرم نہیں، جیسے مرتد کو سزا میں، یا قاتل کو قصاص میں، یا شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنے میں، یا ڈاکو کو مقابلے یا سزا میں، یا باغیوں کو لڑائی میں قتل کرنا، یہ سب حکومت کے لیے جائز ہے، بلکہ حکومت کو اس کا حکم ہے۔ قتل کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سورہ میں آئے گی۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے دوسرے گناہ بخش دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو، اس سے پہلی آیات میں بعض کبیرہ گناہ کرنے پر وعید بیان کی گئی، اور اس آیت میں کبیرہ گناہوں سے بچنے پر صغیرہ گناہ بخشنے اور عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کرنے کا وعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جس کا مرتکب قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو۔ کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے، بعض علماء نے 7، بعض علماء نے 10، بعض نے 17، بعض نے 70، بعض نے یہاں تک کہ 700 کبیرہ گناہ کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے متعلق چند احادیث یہاں ذکر کی جا رہی ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو، کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو، کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تیسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور قہقہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، یہ تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، پہلا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، دوسرا کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، تیسرا جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا، چوتھا والدین کی نافرمانی کرنا، پانچواں پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، چھٹواں جادو سیکھنا، ساتواں سود کھانا، آٹھواں یتیم کا مال کھانا۔ آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی پر ہے،
یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔